قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف. لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے. اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ. اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَ قَدِيمٌ. اور یعقوب صرف کاظم نہیں تھے، قزیم تھے. جیسے ناصر اور نصیر، جی ایسے ہی کاظم اور قزیم. کاظم اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائی برداشت رکھتا ہو. اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ حضرت یعقوب سینے پہ، زانو پہ، سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا کا نوحہ بلند کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گراتے تھے، اور اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں. اور قرآن کہہ رہا ہے فَهُوَ قَدِيمٌ، اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے، صفحہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے. جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے، تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے. Wake up to reality. تماچے مارنا، ہاتھ بال بکھیرنا، اور یہ سب مصیبت کے موقع پر ایسا کرنا حدیث پاک میں سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے. شرعاً نوحہ جو ہے وہ حرام ہے. نوحے کی تعریف یہ ہے کہ چیخ کر رونا اور روتے ہوئے مردے کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہ ہو، یعنی وہ تعریفیں بیان کرنا جو اس میں نہ ہو. تو یہ نوحہ جو ہے یہ حرام ہے. مزید یہ بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 854 تا 55 پر ہے. گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک ڈالنا، سینہ کوٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام ہیں اور حرام. کسی کی میت پر، مصیبت پر اس طرح لوگ کرتے ہیں تو یہ حرام ہے. بخاری اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو منہ پر تماچا مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا پکارنا پکارے، یعنی نوحہ کرے، وہ ہم سے نہیں. ہاں، جو ایسا کر چکا ہے وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سچے دل سے توبہ کرے. یہ مرد نوحہ کرے یا عورت کرے. یہ عورت کے تذکرے اس لیے ہوتے ہیں کہ عورت یہ عمل زیادہ کرتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد کو جائز ہے. مرد عورت دونوں کے لیے نوحہ حرام ہے. تو جس نے بھی کیا اس کے لیے واجب ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے اور عہد بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. اللہ کی رحمت سے قبول کی امید بھی رکھے.
لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا, یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا, انہوں نے نمازیں دیکھ کے, ان کے لائف سٹائل دیکھ کے, مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے. لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں, اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے, کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے. 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ وار چلی ہے نا. تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی. میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں, یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں. ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد, کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم, تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا, کیا ہو گئے. لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی, یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دو. محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو, خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑھو. ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں, تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الثانی میں ہوا. پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی نے کسی عدل ہوتا رہے. کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو. تو کب تک مناتے رہو گے؟ کس کس کا دن منا؟ حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا, کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے. اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں, پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. ہمیں ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول میں بھی ہمیں شریفانہ طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ایسا اب میں کہیں سے آ رہا تھا گاڑی, تو دیکھا کہ وہ لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ چند لوگ, سارے ایسے نہیں ہوتے, کسی بھی قوم کو میں سب نہیں, ہر جگہ کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جناب راستہ روک لیا اور لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ناچنے لگے. وہ جو گاڑیوں میں پھنسی ہیں برے طریقے سے, اس قدر کوفت ہوئی ہے ٹریفک بغیر اطلاع کے. جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو ٹریفک کیا ہو گیا؟ پھنس گیا. ارے بھائی اتنی بڑی ٹینشن, اتنا بڑا عذاب کہاں سے نکلیں؟ میں اس وقت سوچ رہا تھا, اس وقت کوئی بیمار ہوا, کوئی عورت پریگنینسی میں ہے, اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, کسی کو ہارٹ کا اٹیک ہوا, اس کو وہ تو لبیک یا رسول اللہ کے نعروں میں, اور کوئی گورا آ کے دیکھ لے, وہ بولے ہمارے ہاں تو ٹریفک جام بھی ہوتا ہے تو ہم لائن سے نہیں ہٹتے, اور تمہارے ہاں نبی کے نام پہ جب چاہو روڈ بلاک کر کے کھڑے ہو جاؤ. تو اسلام تو میرے بھائی مینجمنٹ سکھاتا ہے. اسلام آپ کو برباد ہونا یا مینجمنٹ کی جو یعنی نظام کو خراب کرنا, انتظام کو خراب کرنا, یہ اسلام کی تعلیمات تھوڑی ہیں. ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تہجد کے لیے اٹھو تو اتنا آرام سے کہ بیوی کی آنکھ نہ کھلے, اتنا اہتمام کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو, اور دوسری طرف آپ بھونپو لے کے پورے گھروں میں چڑھے ہوئے ہیں جناب, اور روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں آپ نے. احتجاج اگر روڈ بلاک کر کے کرنا ہے تو اس کے پہلے انتظام ہونا چاہیے. بھائی یہ آلٹرنیٹ راستہ ہے گاڑیوں کے نکلنے کا, یہاں سے یہاں تک فلاں دن کنٹینر لا کے رکھا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اس کنٹینر میں اتنے لوگ ہوں گے, اور وہ اس طرح سے اتنا بڑا جلسہ ہوگا, اور پھر اس کا متبادل ایک دم لا کے لبیک یا رسول اللہ کے نام پہ سب کھڑے ہو گئے, اور ایک دم ایسی کی تیسی ہو. لوگ عشق رسول میں کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کے پاس علم, میں ان کی نیتوں پہ شبہ نہیں کرتا, نیتیں سب کی عشق رسول ہی ہوتی ہیں, مگر عشق رسول کا اظہار نہیں آتا, کیسے کیا جاتا ہے, نبی نے کیا آداب سکھائے ہیں, یہ پبلک کو نہیں پتا, اور گائیڈ کرنے والے بھی نہیں گائیڈ کرتے, وہ بھی اپنی دکانیں چمکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اس سے ہوش نہیں ہے کہ کس سے کس عمل سے کس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے. یہاں پر میں 3 دلائل ذکر کر دوں, اسی لیے میری انشاءاللہ گفتگو اب کنکلوڈ ہونی ہے, کہ اہل تشیع جو ماتم کے اوپر دلیل دیتے ہیں, اس کے بغیر تو یہ نامکمل ہے بات. وہ کہیں گے جی ہمارے دلائل تو ذکر ہی نہیں کیے. تو جب تک اس کا ذکر نہ کیا جائے, اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے دھوکہ بازی دی جاتی ہے علماء کی طرف سے, عوام بیچاری معصوم ہے اس معاملے میں. پہلی دلیل دیتے ہیں جناب قرآن پاک سے ماتم کی.
آپ حیران ہوں گے قرآن میں ماتم کہاں سے آ گیا. یہ دیکھ سنیں آپ, سورہ الذاریات آیت نمبر 29 کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بشارت دی سیدنا اسحاق کی کہ آپ کی یہ جو بوڑھی بانجھ بیوی ہے 80+ جس کی عمر ہو چکی ہے حضرت سارہ, ان کے گھر اولاد ہوگی حضرت اسحاق علیہ السلام. اس کا ذکر آیا سورہ الذاریات میں آیت نمبر 29. تو جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اس میں الفاظ ہیں فسکت وجہہا, تو انہوں نے اپنا چہرہ پیٹا, اور ساتھ وہ ساری گفتگو کہ میں بانجھ ہوں اور پریشان ہوگی, بانجھ ہوں میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی. اس بوڑھی عورت میں, یہاں بھی ہمارے معاشرے میں 50+ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے لوگ اللہ دیتا کہنا شروع کر دیتے ہیں اس کو. تو 80 سال کی جو عورت ہے اس کے گھر, تو انہوں نے جو ہے نا, یہ بعض لوگ کہتے ہیں حیرانگی سے, حیرانگی نہیں ہے, عربی ڈکشنری میں الفاظ, بعض مولوی ہمارے اہل سنت کے اس کا ترجمہ بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ترجمے سب نے صحیح کیے ہوئے ہیں. ترجمے میں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسے ہاتھ رکھ لیا تھا. دیکھیں یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. حالانکہ فسکت آپ القاموس ڈکشنری اٹھائے اس میں ہوتا ہے پیٹنا, غم سے پیٹنا, تو انہوں نے چہرہ ایسے پیٹا, لیکن اس میں یہ نہیں کہ پیٹنا شروع کر دیا, بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا تو کوئی شریعت کا حصہ بن گیا. یہ ان کا ذاتی عمل ہے, کسی پیغمبر کا بھی عمل نہیں, یہ پیغمبر کی بیوی کا عمل ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کو دین کے طور پر اڈاپٹ کیا گیا. اس وقت ان کی حالت ہوئی, یہ بعض کا غم میں کسی بندے کے ساتھ ہو گیا, بعد میں کئی ایک معاملات صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے وقتی طور پر, ان کی زبان سے کلمات نکل گئے, بعد میں جب توجہ دلائی گئی. اور پھر توجہ یہاں بھی اگلی آیت نہیں پڑھتے, فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ جو کچھ کر رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ اتنا سارا واقعہ, وہ کہتے ہیں پیٹا, فسکت وجہہا, تو چہرہ پیٹا, یہ نہیں پیٹنا شروع کر دیا, بس ایک بار انہوں نے ایسے کیا. تو یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں بن جاتا. دوسری حدیث سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ, جن کو صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر التابعین من التابعین, تابعین میں سے سب سے بہترین شخص اویس نام کا ایک بندہ ہے, اگر تم اسے ملو تو اس سے دعا کروانا اپنے حق میں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اویس کرنی تابعی تھے, اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے, اس وقت حالانکہ زندہ تھے لیکن آ نہیں سکے, اس لیے تابعی ہیں, صحابی نہیں. تو اویس کرنی کے بارے میں یہ بڑا مشہور کیا انہوں نے کہ جی جب ان کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, تو انہوں نے اپنے ایک ایک کر کے دانت توڑ دیے, کا پتہ نہیں اے نکلے ایسی کہ پتہ نہیں اے, تو کر کے پوری بتیسی انہوں نے باہر نکال دی. یہ بھائیو یہ واقعہ کسی بھی اہل سنت یا اہل تشیع کے ہاں کتاب میں سند کے ساتھ تو پہلے دکھائیں. یہ بے سند چند صوفیوں نے یہ واقعہ لکھا ہے, اور صوفیوں میں جو اہل علم ہے جیسے علی بن عثمان اجویری ہیں, عالم تھے, کشف المحجوب میں ویسے کرنی پہ باب بند ہے, سب سے پہلے یہ واقعہ لانا چاہیے تھا. انہوں نے ذکر تک نہیں کیا اس واقعے کا, تو پتا ان کو بھی تھا یہ سن سنا کے سننے والی بات ہے, نہیں کیا انہوں نے ذکر. اب ایسے کرنی میں یہ والا واقعہ, یہ بالکل بے سند سن سنا کے سننے والا واقعہ ہے, پڑھ پڑھا کے نہیں, یہ سب جھوٹا واقعہ ہے. سیدنا ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, ہم مانتے ہیں, اور یہ وہی تابعی ہیں جو جنگ صفین میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے. حضرت علی کے پکے حامی تھے, حضرت علی کے ماننے والے تھے, جنگ صفین میں ان کی شہادت ہوئی. ہم مانتے ہیں ویسے کرنی کو, بہت نیک آدمی تھے, لیکن یہ واقعہ ان سے ثابت نہیں. لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی نہ ہو تو آخری تسلی کس سے ہوتی ہے؟ پھکی سے. منطق والا جواب علم الکلام کا, اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. اور وہ پھکی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ سہل بن سعد کہتے ہیں, اور سہل بن سعد جو ہیں وہ مولا علی کے بڑے ماننے والے تھے. یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری مسلم کی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ ان کو ممبر پہ بلا کے کہا گیا کہ علی پر لعنت کرو, مروان کی اولاد نے, بنو امیہ نے. بخاری مسلم فضائل علی کا چیپٹر کھول لیں. تو انہوں نے کہہ مارا, انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ابو تراب پہ لعنت. انہوں نے کہا ابو تراب نام پتہ ہی نہیں تمہیں کس نے رکھا ہوا ہے, یہ مولا علی تو بڑا خوش ہوتے تھے اس نام سے. پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا ابو تراب, یہ وہ ہیں بڑا محب, اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں, بدری سے صحابی ہیں, اس سے پہلے کے یعنی کہ شروع کے جو مسلمان ہیں مکی دور میں, ان میں سے سہل بن سعد. اور یہ الحمدللہ یہ وہی صحابی ہیں جن سے بخاری میں حدیث ہے کہ حضور ہمیں حکم دیتے تھے ہم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں زیرہ پہ رکھیں ایسے. یہ سہل بن سعد وہ صحابی ہیں, پکے محب اہل بیت.
تو بنو امیہ ہی کے دور میں انہوں نے حدیث بیان کی. وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ 7 قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں. وہ تو بعد میں پتا چلا نا کہ علی کے فضائل بیان کرنا جو ہے جرم سمجھا جاتا تھا. سعد بن سعد بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. غزوہ احد کا چیپٹر نکالیں. سعد بن سعد کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ کو جب زخم لگا اور آپ کے دانت شہید ہوئے تو کون تھا جو رسول اللہ کے زخم پر پانی ڈال رہا تھا اور کون تھا جو حضور کا زخم دھو رہا تھا. اللہ کی قسم علی مولا علی جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم مبارک دھو رہے تھے اور حضرت فاطمہ اس کو صاف کر رہی تھی اور خون رکتا نہیں تھا. تو حضرت فاطمہ نے ایک چٹائی جلا کر اس کی راکھ اس پہ رکھی تو خون رک گیا. مولا علی اور سیدہ فاطمہ کیونکہ کئی صحابہ اس جنگ میں بھاگ گئے تھے. وہ تو بالکل واضح ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. 12 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. حضرت ابوبکر عمر ساتھ ہی تھے. یہ بھی جھوٹ شیعہ بولتے ہیں کہ وہ بھاگ گئے تھے, نہیں. حضرت عثمان بھاگے تھے, وہ بخاری میں موجود ہے. وہ قرآن پاک میں آ گیا ہم نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اللہ تمہیں بے شک معاف کر چکا. سورہ آل عمران. اب یہ 1400 سال بعد کسی کو حضرت عثمان غنی پر لان تان کر کے اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. وہ لاتی ایسے بن گئے تھے اس وقت. لیکن مولا علی نبی وسلم کے ساتھ زخم دھورے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں جس نے وہ دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور سیدہ فاطمہ جو مرم لگا رہی ہیں انہوں نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے؟ یہ ہے پھکی. کیا مولا علی سے بڑھ کر ویسے کرنی کو رسول اللہ سے محبت تھی؟ مولا علی کے غلاموں کے غلام ہیں حضرت ویسے کرنی, اور مرتبے میں تو آپ بات ہی نہ کریں, کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. تو سیدنا علی جنہوں نے لائیو منظر دیکھا تھا حضور کے دانت ٹوٹنے کا, ان کو تو اسی ٹائم ایک پتھر لے کے اپنے دانت توڑ دے. تو کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دیں, چلیں اس میں تو ہم صحیح سند مانتے ہی نہیں. ضعیف سند کیا, کو واقعی جھوٹا ہی واقعہ دکھا دیں کسی کتاب میں کہ سیدنا علی نے یا سیدہ فاطمہ نے اپنے دانت توڑے ہوں گے. ہاں حضور کے دانت ٹوٹے تھے تو ہم بھی اپنے دانت توڑ دیں, نکالیں. یہ ہے علمی جواب. تو ہم مولا علی کے ماننے والے حضرت ویسے کرنی سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں, اور بالفرض اگر ثابت بھی ہوتی ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے. ویسے تو ہے ہی جھوٹ ہے, کیونکہ سیدنا علی جنہوں نے وہ لائیو منظر دیکھا ہے معاذ اللہ, ان سے بڑھ کر محبت تھی کسی کو؟ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابہ بھی جو ہے غزوہ احد میں دہشت کی وجہ سے بھاگ گئے اور سیدنا علی حضور کے ساتھ رہے. یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. اور حضور کے زخموں میں ظاہر ہے. اور اس میں ایک تلخ جملہ بولوں گا, بھائیو اولاد اولاد ہی ہوتی ہے. حضرت علی کو حضور نے بچوں کی طرح بچپن سے پالا. جو حضرت علی کی ایفیلیشن تھی نا حضور کے ساتھ, وہ کسی اور کی ہو بھی نہیں سکتی تھی. یہ نیچرل بات ہے. مجھے اپنے باپ کا جتنا درد ہو سکتا ہے نا, وہ خونی رشتے کے اعتبار سے بھی وہ ایک قریب. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اوجڑی رکھ دی گئی ہے. ابن مسعود کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں جا کے اوجڑی وہ اٹھائے. لوگوں نے جا کے حضرت فاطمہ کو بتایا. حضرت فاطمہ گھر سے آئی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجڑی اتاری. اولاد اولاد ہی ہوتی ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا سٹیٹس کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو حضور کہتے تھے میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایمان والے چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. علی کا نام سن کے کسی کا چہرہ بگڑ جائے پکا منافق ہے, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو. کر لے رفع دین جتنے کرنے ہیں, پکڑیے جتنی لمبی مرضی باندھ لے, اور آمین جتنی اونچی مرضی کہہ لے, اور نعرے ربیع الاول کے موقع پہ جتنے مرضی لگا لے. پکا منافق ہے اگر علی کا نام سن کے اس کے منہ کے اوپر چہرے کے اوپر جو ہے وہ غصے کے آثار آ جاتے ہیں. ہم اہمی رونا رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا گئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم کتاب الایمان 240 نمبر حدیث. الحمدللہ. اور تیسری دلیل ان کی ہے مسند امام احمد میں سے. یہ بھائیو یہ ہمارے گلے میں پھنسی ہوئی روایت, اور یہ بھی غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ایک ٹاپک لکھا تھا غم حسین کے نام سے السنہ رسالے میں. انہوں نے یہ روایت اس میں چھاپ دی اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. ان کی علمی اعتبار سے میں قدر کرتا ہوں, باقی جو ان سے اختلاف وہ اپنی جگہ. تو یہ مسند امام احمد جلد 6 صفحہ 274 پر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 26,391 نمبر روایت ہے. یہ شیعہ ذاکرین اہل سنت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روایت سنا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت عائشہ نے ماتم کیا. حدیث صحیح ہے, میں بیان بھی کر دیتا ہوں. اور وہ بیان کرتے ہیں, یہ میں نے حوالہ دے دیا, یہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میری گود میں تھا, اور یہ الفاظ تو بخاری میں بھی موجود ہے. اس کے بعد کہتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سرہانے پر رکھا, کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں, ان کے ساتھ میں نے بھی چہرہ اور اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا, ایسے ایسے حضور کی وفات کے غم کی وجہ سے.
وہ کہتے دیکھو اما عائشہ نے پیٹا ہے, حدیث بالکل صحیح ہے, یہ حدیث ضعیف نہیں ہے, حضرت عائشہ کا عمل ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے بھائیوں کہ یہ حدیث ہی آدھی بیان کی جاتی ہے. اس حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں جو خود بخود سیدہ عائشہ کا رجوع اس میں ثابت کر دیں گے. وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ کہتی ہیں میری ناسمجھی اور کم عمری کا وبال تھا کہ جو یہ میں نے کیا. میری ناسمجھی اور کم عمری, عمر تو 18 سال ہی تھی نا, تو جذبات میں قابو, چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے, جذبات میں قابو نہیں رہا, تو ان کا میری ناسمجھی تھی. ورنہ تو کہتی ہیں کہ میری ناسمجھی مطلب یہ میں نے بڑا اچھا کام کیا. تو یہ روایت نہیں بتاتے. یہاں بھی ہماری اکیڈمی میں بھی کچھ ایک شیعہ ذاکر آئے تھے آج سے 2 سال پہلے, تو روایت میں نے کہا بالکل ہے, لیکن تمہارے مولویوں نے بھی, جس طرح ہمارے مولوی ہمیں آدھی حدیثیں سناتے ہیں, تمہاروں کو بھی آدھی سنائی ہوئی ہے. یہ پوری روایت پڑھو, مسند امام احمد ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے کہ میری ناسمجھی تھی اور میری کم عمری تھی جس سے یہ کام مجھ سے سرزد ہو گیا. تو یہ تو رجوع ثابت ہو رہا ہے اس میں, یہ تو ہماری دلیل ہے. لہذا اگر کوئی بندہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس طرح کے کام کر لیتا ہے, ہم اس کو بدتی نہیں کہتے, حضرت عائشہ کو ہم کوئی بدتی نہیں کہتے, لیکن خدا کے لیے پہلے ڈکلیئر کریں, اپنی عوام کو بتائیں ممبروں سے کہ اگر کوئی ناسمجھی میں کرے گا اور بیوقوفی میں تو تب یہ ٹھیک ہے, ادروائز جو عقل مند ہے تو یہ کام نہ کرے, یہ کام حرام ہے, اور حدیثیں ان کو وہ سنائے جو ماتم کے خلاف ہے. حق کوئی کرے نا, تاکہ جو پڑھا لکھا بندہ ہے اس کو تو گیم سمجھ آئے کہ یہ کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ یہ ہوگا, تو وہ تو کم از کم اس طرح کی حرکتوں سے بچ جائے. اور دوسرا جو ہے وہ جواب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو عمل ہے, اس رجوع کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ایز اے حجت پیش کرنا چاہیے. اور میں اس میں یہ بھی کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ حضرت عائشہ کی یہ ذاتی رائے ہے, کیونکہ میں سیلفی نہیں ہوں, میں سلفی ہوں. حضرت عائشہ ہمارے لیے بہت محترم ہے الحمدللہ, لیکن حدیث کے مقابلے میں بات ٹکرائے گی تو ہم چھوڑ دیں گے. لیکن جب ٹکرائے گی, جہاں نہیں ٹکرائے گی نہیں چھوڑیں گے. لیکن الحمدللہ یہاں پر ان کا رجوع بھی ثابت ہے. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو